بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ لیگل ایگلز۔ بات کریں گے سارہ انعام قتل کیس کی اور ملزم شاہ نواز کی کہ یہ کہانی جس طرح سے شروع ہوئی، جس طرح سے یہ معاملہ سارا ہوا اور یہ نکاح سے لے کر مقتولہ کے آخری دن تک کی کہانی ہے جو کسی سوشل میڈیا یوزر نے اپنی پروفائل پر لکھی اور اس کے بعد یہ کافی زیادہ وائرل رہی ہے۔ یہ میں کہانی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اس کے بعد اس کے اوپر اس کے ہر طرح کے پہلو کو دیکھ لیں گے کہ اس کی تصدیق یا تردید کس طرح سے کی جا سکتی ہے۔ ملزم شاہ نواز کسی بھی قسم کا کاروبار یا نوکری نہیں کرتا تھا اور چکوال میں وراثتی دکانوں کے کرائے پر زندگی گزار رہا تھا۔ ان دکانوں سے ملنے والی آمدنی سے اس کے عیش و عشرت کے اخراجات پورے ہونے ممکن نہیں تھے۔ تعلیم بھی ادھوری تھی، اے لیول میں بار بار فیل ہونے کی وجہ سے تعلیم ہی ادھوری چھوڑ دی۔ تعلیم نہیں تھی، کوئی کاروبار یا نوکری بھی نہیں تھی۔ والدین نے جب اس کی پہلی شادی کی تو بیوی 1 ماہ ہی نکال سکی۔ زبان دراز اور ہاتھ شٹ تو پہلے سے ہی تھا، لہذا بات طلاق پہ ختم ہو گئی۔ دوسری بیوی تو پہلی والی سے بھی کم ہمت نکلی، شادی کے دوسرے دن ہی رخصت ہو گئی۔ پاکستانی خواتین سے مایوس ہونے کے بعد سوشل میڈیا ڈیٹنگ ایپ پہ رشتہ ڈھونڈا تو سارا اس کا مقدر ٹھہری۔ فون پہ بات چیت ہوئی، ایک دوسرے کو پسند کیا اور شادی طے ہو گئی۔ اس وقت تک سارا کو یہی پتا تھا کہ شاہ نواز ایک امیر و کبیر سیاسی اثر و رسوخ رکھنے والی فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ والد پولیٹیکل سینئر صحافی ہیں۔ ایک جانی مانی سیاسی بیک گراؤنڈ فیملی میں شادی کرنا خوش نصیبی کی ہی بات تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان اور دیگر مشہور سیاسی شخصیات کے پہلو میں بیٹھ کر کھنچائی گئی تصاویر، ویڈیوز، بڑے بڑے فارم ہاؤسز اور بنگلوز شاہ نواز کو رئیس اور متاثر کن شخصیت ثابت کرنے کے لیے کافی تھی۔ سارا اس شان و شوکت پر ریجھ گئی اور اس نے بھی شادی کے لیے ہاں کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ اب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا، قاضی والی بات ہو گئی اور سب معاملات تیزی سے طے پاتے گئے۔ فیملی کینیڈا تھی، وہ اتنی جلدی شادی کے حق میں کیسے ہو سکتے تھے؟ اوپر سے شاہ نواز کی لچھے دار باتوں کا جادو الگ سر چڑھ کر بول رہا تھا جس نے سارا جیسی سمجھدار خاتون کو بھی زیادہ سوچنے کا موقع نہیں دیا۔ سارا انعام کینیڈین نیشنل تھیں مگر اپنی اعلیٰ تعلیم اور صلاحیتوں کی بنا پر ابو دھابی کی اسلامک منسٹری میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھیں۔ صاف ستھرے پڑھے لکھے معاشرے سے تعلق ہونے کی بنا پر وہ شاہ نواز کی ہر بات پر یقین رکھتی تھی۔ سارا کو شاہ نواز کی 2 شادیوں کا علم نہیں تھا، اگرچہ آج عدالتی بیان میں سارا کے سسر سینئر صحافی ایاز امیر نے دعویٰ کیا ہے کہ سارا کو شاہ نواز کی پہلی 2 شادیوں کا پتہ تھا، مگر سارا نے ہی توجہ نہیں دی اور کہا شاہ نواز کا دل سونے کا ہے۔ پولی کلینک کے سرد خانے سے سارا اس بیان کی تصدیق تو کرنے رہی۔ سادگی سے نکاح کی تقریب منعقد کی گئی۔ یہی کہا گیا کہ جب سارا کے والدین آئیں گے تو رخصتی ولیمے کی تقریبات منعقد کر دی جائیں گی۔ کیونکہ نکاح کے بعد والدین تک بات پہنچ چکی تھی، بیٹی خوش تھی تو والدین نے بھی اعتراض کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ نکاح سے متعلق اور رخصتی سے متعلق معاملات میں جو شاہ نواز کی والدہ سمینہ شاہ ہے جو اس کیس کے اندر اب ملزم بھی ہیں، انہوں نے بھی اس چیز کی تصدیق کی ہے۔ ان کی طرف سے بھی یہ بتایا گیا ہے جو واٹس ایپ کے اوپر آخری کانورسیشن ملزم کی اپنی والدہ کے ساتھ کال کی صورت میں ہوئی ہے، اس کے اندر ملزم نے رخصتی کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال وہ پاکستان آتی ہیں تو سسرالی خاندان کی طرف سے استقبال بہت جوش و خروش سے ہوتا ہے، اسی لیے اتنا پیار و عزت پا کر وہ خوشی سے پھولے نہ سمائیں۔ تب یہی فیصلہ ہوتا ہے کہ اب اس سے پہلے کہ سارا اس شاہ نواز کی اصل حقیقت سے واقف ہو جائے، جلدی سے شادی کر دی جائے۔ شادی میں ساس سسر خاندان کے چند قریبی رشتہ دار کو ہی مدعو کرتے ہیں۔ نکاح کی تقریب منعقد ہوتی ہے۔ یہی کہا جاتا ہے کہ سارا کے والدین کو بعد میں شیشے میں اتار لیا جائے گا۔ پہلی اور دوسری بیویوں کے بعد شاہ نواز تیسری کے معاملے میں کچھ محتاط رہا، مگر چند دن میں ہی سارا کو شاہ نواز کی حرکتوں سے کچھ عجیب لگنے لگا۔ اتنا وقت نہیں تھا کہ اسے ٹھیک طرح سے سمجھ پاتی۔ نکاح کے کچھ دنوں بعد ہی سارا واپس ابو دھابی اپنی جاب پر پہنچ جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد شاہ نواز کچھ رقم کا مطالبہ کرتا ہے، وہ بھجوا دیتی ہے۔ اگلے مہینے پھر چند روز کے لیے آتی ہے اور وہ جب بھی آتی ہے مزید بھید کھل جاتے ہیں تو وہ اپنے چند سسرالی رشتہ داروں سے بالا بالا رابطے میں آ جاتی ہے اور اس طرح انہیں اپنے سسرال کے تابناک ماضی سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ پہلے ہی بھاری رقوم شاہ نواز کے اکاؤنٹ میں بھجواتی رہی تھی۔ ایک بڑی رقم تو ایک شاندار گاڑی کی خریداری کے ضمن میں بھی بھجوائی۔ اسی دوران ساری باتیں کھل کر سامنے آ چکی تھیں۔ اب اس گھر کا کوئی بھی بھید ان کے لیے بھید نہیں رہا تھا۔ گاڑی کے کاغذات کا پوچھا تو پتہ چلا شاہ نواز نے گاڑی کے کاغذات اپنے نام کروائے ہیں۔ یہ سن کر تو وہ بفر گئی، فون پر اگلی فلائٹ سے آنے کا اندیا دیا اور فون بند کر دیا۔ پہلے تو اپنی بیوقوفی پر روئیں، اس کے بعد اس معاملے کو ختم کرنے اور اپنی رقم کی واپسی کے لیے فلائٹ پکڑی اور سیدھا سسرال پہنچی۔ رات شاہ نواز سے خوب جھگڑا ہوا، رقم کا مطالبہ کیا، رقم کی وصولی تک وہیں ڈٹ کر رہنے کا بتایا۔
साथ ही रकम वापस ना करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दी और सोते जागते रात बिता दी। सुबह फिर वही बातें। अब की बार उसने वो तमाम बातें भी उगल दी जो उसे उस घर वालों के बारे में पता चली थीं। मुसलसल रकम की वापसी का तकाजा और घर के खुलते भेद ने शाहनवाज को मुश्तिल कर दिया। वो सारा को बेतहाशा मारने पीटने लगा। बात अब ज्यादा बढ़ चुकी थी। सारा बिफरी शेरनी की तरह दहाड़ रही थी और अपना दिफा भी कर रही थी। मामला हाथ से निकलता हुआ नजर आया तो सोचा, अगर सारा को जिंदा छोड़ता है तो सारा इतनी मारपीट के बाद पुलिस के पास चली जाती है तो धोखाधड़ी के साथ साथ शादी और रकम बटोरने के साथ अब खुला का मुकदमा भी कर देगी। शाहनवाज को इसका खात्मा ही बेहतर हल लगा। वो जिम से भारी डंबल उठा लाया और उससे सारा का सर कुचल दिया। ये सब करने के बाद पहली कॉल शाहनवाज ने अपने वालिद याज अमीर को मिलाई और सारा वाकया बयान करने के बाद सारा की तस्वीर खींचकर उन्हें भिजवा दी। सारा के चचाओं की तरफ से दर्ज मुकदमा के मुताबिक इस कत्ल का जिम्मेदार शाहनवाज, उसका वालिद याज अमीर और वालदा समीना शाह है। साफी याज अमीर को रात गिरफ्तार करके आज सुबह अदालत में पेश कर दिया गया। आज अदालत में एक सवाल पर बयान देते हुए याज अमीर कहते हैं कि यह झूठ है कि मैंने पुलिस को इतला नहीं दी थी, मैंने ही आईजी को कॉल करके सारी बात बताई थी। जबकि मुतलका थानेदार का बयान है कि शाहनवाज की मां ने इतला पहुंचाई थी। दूसरी अहम बात, पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक यह भी खदशा है कि सारा को डंबल मारने से पहले जहर से मारने की भी कोशिश की गई थी। हतमी रिपोर्ट के लिए सारा के जिस्म के कुछ ज़रात लाहौर फोरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए हैं। याज अमीर का आज अदालत में यह भी कहना था कि सारा के वालिदैन को इस निकाह का इल्म था और बाज़ाब्ता शादी और रुखसी की बात दोनों खानदानों में चल रही थी। सारा के वालिदैन पहुंचने वाले हैं, जबकि तदफीन तक मकतूला सारा की मैयत को पोली क्लिनिक के सर्द खाने में रखा जाएगा। नरजिस काज़मी के नाम से मंसूब यह तहरीर सोशल मीडिया पर बड़ी गर्दिश कर रही है और इस तहरीर में कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो अभी तक जो केस के अंदर प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके अंदर साबित हो चुकी हैं। कुछ फैक्ट्स तो बिल्कुल इसी तरह के हैं, लेकिन बाकी चीज़ों को पुलिस तफ्तीश कर रही है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये तहरीर आपके सामने रखने का मकसद वो तमाम बातें, वो तमाम तरह के मौक़िफ़, तमाम तरह के हक़ाइक़ आपके सामने रखना है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं। मजीद जो कन्फर्मेशन है वो पुलिस की तफ्तीश ने करनी है। जब पुलिस अपना हतमी चलान, हतमी रिपोर्ट पेश करेगी, जो भी सारे मामलात हैं, जो भी शाहनवाज के माइंड में उस वक्त था, जो भी शाहनवाज ने किया, उसका अंदाज़ा उसके बाद लगाया जा सकता है। लेकिन अब तक कुछ चीज़ें क्लियर हैं कि कत्ल करने वाला शाहनवाज है। घर में उस वक्त उसकी वालदा समीना शाह मौजूद थी और अयाज अमीर को तस्वीर भेजी गई थी। अयाज अमीर ने आईजी को फ़ोन किया। इस बात की तस्दीक आईजी इस्लामाबाद के वकील ने भी अदालत में कर दी थी। जितनी भी डिटेल्स हैं, जो भी चीज़ें हमारे तक आती हैं, हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। किधर गई मासी? क्या हुआ?